ایک ریلی، ایک شہر اور ایک ایسا ٹکراؤ جس نے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کی بنیادیں ہلا دیں۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ایک سیاسی مظاہرہ کراچی کے مستقبل کے لیے ایک میدان جنگ بن گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک سیاسی اجتماع، جو کہ عام سی بات ہے، اس نے کراچی جیسے میگا سٹی کو پوری طرح روک دیا؟ مطلب اصل میں وہاں چل کیا رہا تھا؟ اس پوری صورتحال کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جلسہ اچانک نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ ایک بہت بڑی تحریک کا ایک اہم حصہ تھا۔ یہ جلسہ دراصل پاکستان تحریک انصاف کی ایک نیشنل وائڈ کیمپین کا حصہ تھا، جس کا نام تھا تحریک تحفظ آئین پاکستان۔ اس کے مقاصد بالکل صاف تھے۔ پہلا، 8 فروری 2024 کے انتخابات کے خلاف احتجاج، جنہیں پی ٹی آئی دھاندلی زدہ کہتی ہے، اور دوسرا، اپنے پارٹی بانی عمران خان کی رہائی کا مطالبہ۔ حکمت عملی بہت سادہ، پورے ملک میں لوگوں کو سڑکوں پر نکالنا۔ اور اسی مہم کا ایک اہم مرحلہ تھا کراچی۔ اس پوری تحریک میں کراچی کا جلسہ ایک فیصلہ کن امتحان بننے والا تھا، لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، منصوبہ کچھ اور تھا، اور جو حقیقت میں ہوا وہ بالکل ہی کچھ اور تھا۔ یہاں ایک منٹ رک کر جلسہ لفظ کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہ صرف کوئی میٹنگ یا گیدرنگ نہیں ہوتی۔ جلسے کا مطلب ہے ایک بڑی سیاسی ریلی، ایک طرح سے طاقت کا مظاہرہ، جہاں لیڈرز آتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں اور اپنے حامیوں کو جوش دلاتے ہیں۔ یہ یہاں کی سیاست کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ کراچی کے لیے پی ٹی آئی کا جو مقصد تھا وہ چھوٹا نہیں تھا، وہ ایک تاریخی جلسہ چاہتے تھے۔ ان کا پیغام بالکل واضح تھا، یہ ثابت کرنا کہ تمام مشکلات کے باوجود کراچی اب بھی عمران خان کا شہر ہے۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا، خاص طور پر سندھ میں جو ان کے سیاسی حریفوں کا گڑھ ہے۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہونے والا تھا۔ سندھ حکومت نے اجازت تو دی، لیکن کچھ ایسی شرائط کے ساتھ جو بہت سخت تھیں، جیسا کہ سیکیورٹی کی پوری ذمہ داری منتظمین کی ہوگی، کوئی بھی اشتعال انگیز پرووکیٹو سپیچ نہیں ہوگی، اور ریاست یا ریاستی اداروں کے خلاف کچھ نہیں بولا جائے گا۔ تو ان شرائط سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ معاملہ آگے جا کر گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ اور پھر پی ٹی آئی نے الزام لگانا شروع کر دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت جلسے کو سابوتاج کر رہی ہے۔ ان کے مطابق این او سی یعنی جو اجازت نامہ تھا وہ جان بوجھ کر لیٹ کیا گیا۔ پھر اچانک شہر میں کنٹینرز اور ٹینکرز سے سڑکیں بلاک کر دی گئیں، پولیس کی بھاری نفری لگا دی گئی، حتیٰ کہ خبریں یہ بھی آئیں کہ جلسے سے ایک رات پہلے جہاں تیاریاں ہو رہی تھیں وہاں چھاپے بھی مارے گئے۔ تو سٹیج بالکل سیٹ ہو چکا تھا ایک ٹکراؤ کے لیے۔ جلسے والے دن یہ تناؤ سرکاری دفتروں سے نکل کر کراچی کی سڑکوں پر آ گیا، اور پورا شہر اس کی زد میں آ گیا۔ تو صورتحال قابو سے باہر ہوئی کیسے؟ سب سے پہلے پی ٹی آئی نے بالکل آخری موقع پر جلسے کی جگہ بدل دی۔ پھر نمائش چورنگی کے پاس جھڑپیں شروع ہو گئیں، پتھراؤ ہوا، شیلنگ ہوئی، اور آخر میں پولیس ایکشن میں آئی اور 30 سے زیادہ پی ٹی آئی کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ لیکن اس سب سیاسی ہنگامے کے بیچ میں کراچی کے عام شہریوں نے ایک بہت بھاری قیمت چکائی، اور اس قیمت کو ہم صرف ایک نمبر سے بیان کر سکتے ہیں: 2 گھنٹے۔ جی ہاں، 2 گھنٹے۔ ریلی اور سڑکوں کی بندش کی وجہ سے شہر میں اتنا زبردست ٹریفک جام ہوا کہ لوگوں نے بتایا کہ چھوٹے چھوٹے فاصلے طے کرنے میں انہیں 2 گھنٹے لگ گئے۔ پورا کراچی جیسے ایک پارکنگ لاٹ بن گیا تھا۔ سیاسی ٹکراؤ کی قیمت عام آدمی اپنی جیب سے نہیں بلکہ اپنے وقت سے دے رہا تھا۔ خیر، جب یہ ہنگامہ تھما، ٹریفک واپس چلنا شروع ہوا، تو ایک اور جنگ شروع ہو گئی۔ اس بار یہ جنگ تھی بیانیے کی، کہ بھائی جلسے میں لوگ آئے کتنے تھے۔ اور یہاں پر کہانی کے 2 ورژن سامنے آتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ اتنی رکاوٹوں کے باوجود ہزاروں لوگ آئے، یہ عوامی طاقت کا تاریخی مظاہرہ تھا۔ دوسری طرف ناقدین نے کہا کہ شرکاء کی تعداد کم سے درمیانی تھی، مطلب اتنے لوگ نہیں تھے جتنے پی ٹی آئی کے پچھلے جلسوں میں دیکھے جاتے تھے، وہ جو لوگوں کا سمندر ہوتا تھا ویسا کچھ نہیں تھا۔ تو اس سب کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ کیا یہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک مزاحمت تھی، ایک شو آف ریزیلینس تھا، یا پھر یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ ان کی طاقت اب کم ہو رہی ہے؟ اس ایک دن نے ہمیں کیا دکھایا؟ اس واقعے سے کچھ بہت اہم سیاسی نتائج نکلتے ہیں۔ پہلی بات، یہ سندھ میں پی ٹی آئی کی اسٹریٹ پاور کا ایک امتحان تھا۔
دوسری بات، اتنی رکاوٹوں کے باوجود جلسہ کر کے انہوں نے اپنے ریاستی دباؤ والے بیانیے کو مضبوط کیا، لیکن اس سے ان کے اپنے تنظیمی مسائل اور حکومت کی طرف سے سخت مزاحمت بھی سامنے آئی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ایک یاد دہانی تھی کہ کیسے ایک بڑی ریلی ایک میگا سٹی کو گھٹنوں پر لا سکتی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ ریلی صرف ایک ریلی نہیں تھی، یہ اصل میں ایک بڑی جنگ کا چھوٹا سا میدان تھا، ایک ایسی جنگ جو سیاسی بیانیوں، عوامی جگہ پر کنٹرول اور حکومت کرنے کے حق پر لڑی جا رہی ہے۔ اور یہ پورا واقعہ ہمیں ایک اہم سوال پر لا کر چھوڑتا ہے، یہ مزاحمت کا مظاہرہ تھا یا مشکلات کی نشانی؟ یہ واقعہ پاکستان میں اسٹریٹ پالیٹکس کے مستقبل کے لیے آخر کیا اشارہ دے رہا ہے؟